السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کے دوسرے پاؤ کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت کرنے جا رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دن رات اللہ کی راہ میں اپنے مال چھپے یا ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا صلہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر، اور اس کے ساتھ ہی پھر سود کی آیات کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ سود کے بارے میں احکامات موجود ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اس کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ آسمانوں کی اور زمین میں جو کچھ ہے سب میرے اللہ کا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ راہ ہدایت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں، اور جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو لوگ رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ہدایت کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم سب اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے رسولوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اطاعت کی، دو ٹوک ان کا فیصلہ ہے کہ جو چیز ہم نے سن لی اس میں ہم ایمان لے آئے اور اس کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی پھر وہ اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کرنا، اور تو ہی ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاندار کو اس کی ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور اہل ایمان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم بھی اس طرح دعا کیا کرو، ہمارے رب، ہم سے بھول چوک ہو جائے یا جو قصور ہم سے سرزد ہو جائیں ان پہ گرفت نہ کر، مالک ہم پر جو بوجھ، وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا جنہوں نے تیری نافرمانی کی۔ جس بار کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہم پر نہ رکھ، ہم پر رحم فرما اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمارے ساتھ نرمی والا سلوک کر، اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔
یہاں تک تو تھی سورہ بقرہ جو اختتام پذیر ہوئی. اب آگے 18 آیات جو ہیں وہ سورہ آل عمران کی ہیں اس پاؤ میں، جس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ فرق کرنے والی ہے باطل کا اور حق کا، جدا جدا ان کو کرنے والی ہے، اور اس لیے اس کو الفرقان بھی کہتے ہیں. اور اللہ وہ ہے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں جو تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہوں ویسی بناتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی اللہ کی کہ پوری کائنات میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دوڑا کے جس طرح مرضی دیکھ لیں، ان گنت دنیا جہان میں پیدا ہوئی اور مر گئی اور چلی گئی اللہ کے حضور، کسی کی شکل آپس میں نہیں ملتی. شکن کیسی بڑی دلیل ہے میرے اللہ کی. بندروں کو دیکھ لو اور ہمیں پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ کون سا بندر ہے، ان کی شکلیں اس طرح آپس میں ملیں گی. اور بھی بہت سے پرندے ہیں، کیا مجال ہے کہ ایک بال کا بھی فرق ہو. انسان ہے کہ اس کے انگوٹھے پہ جو لکیریں ہیں وہی کسی کے ساتھ نہیں مل سکتی. کروڑوں انسان، اربوں انسان اس دنیا میں آئے چلے گئے اور کچھ بس رہے ہیں، اور ان سب میں جا کے غور کرو، دیکھو کسی کا نشان انگوٹھا آپس میں نہیں ملے گا. اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی میرے اللہ کی. اور پھر قرآن پاک میں 2 طرح کیا جاتا ہے، ایک محکمات ہیں اور دوسرے متشابہات. محکمات جو ہیں وہ تو اٹل ہیں، فیصلے ہیں اللہ کے احکامات ہیں جن میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. متشابہات وہ ہیں جن کے پیچھے لوگ، منافق لوگ اور اس طرح کے شرارتی لوگ جو ہیں وہ ان کو لے کے پڑ جاتے ہیں ان کے پیچھے کہ ان کا کیا مطلب ہے، ان کا یہ، ان کا وہ. حالانکہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ان کے معنی اور ان کا مطالب جو صحیح طور پہ وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے تو جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کو مرغوب بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. مرغوبات نفس عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، سیدھا گھوڑے ہیں، مویشی ہیں اور زرعی زمینیں. یہ خوشائند بنا دی گئی ہیں اہل دنیا کے لیے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور حقیقت میں اصل ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ان تمام دنیاوی چیزیں
ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے ایک چیز، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ ہے تقویٰ، کہ جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں دیگر نعمتوں کا بھی تفصیل سے اللہ نے اس حصہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم ایمان لائے، پس ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صابر ہیں، جو صادق ہیں، اور جو وہ توبہ کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں، اور بخشش چاہنے والے ہیں، اور یہ اللہ کو الصبح یاد کرنے والے ہیں۔ اور اللہ خود گواہی دیتا ہے اپنے آپ کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اور یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ تیسرے پارے کا دوسرا پاؤ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ تیسرا پارا نصف کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ میں نے خلاصہ بیان کیا، آپ اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تفہیم دیکھیں، اس کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کو غور و فکر سے جانیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا احکامات دیے، اور پھر دیکھو ہماری، اگر ہم ان کو اپنے جسم پہ لاگو کر لیں، ان پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کو اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی چیز ہے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اور ہم پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ کیا ہمارے ماں باپ یہاں سے، ہمارے بزرگ یہاں سے دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں بنایا تھا، اللہ نے ان کو کون کون سی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا، لیکن جب وہ گئے خالی ہاتھ، وہاں پر تو صرف انسان کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ صحیح ہے نا؟ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور کسی کے ساتھ محبت پیار اور خلوص سے پیش آنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا آپ کے بارے میں آپ کی کوئی انسلٹ کر دیتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، اور وہ بہت بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔